عمرے کی فضیلت پہ کلام کیجیے۔ جی دیکھیں، عمرے کا معنی ہے زیارت یا ملاقات، اور مخصوص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا یہ عمرہ کہلاتا ہے، اور مخصوص افعال ظاہرہ اس میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے گناہ عمرے کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے عمرہ گناہوں کا۔ اچھا، اسی طرح اگر یہی عمرہ رمضان میں کیا جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، حج کے ثواب کے برابر اس کا ثواب قرار دیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث، اور اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کا حکم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو بھی اور عمرے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ گویا کہ عبادت کی اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو ادا کریں۔ جو بھی عبادات ہوں فقط اس کے اندر رضائے الہی کی نیت کی جائے، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو پورا کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمرہ جو پہلا عمرہ ادا فرمایا ہے وہ سن 6 ہجری میں، پھر اس کے بعد اس کو بلکہ مکمل نہیں فرمایا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر اور کفار کے روکنے کی وجہ سے، تو پھر عمرۃ القضاء ادا فرمایا، پھر فتح مکہ کے موقع پر عمرہ فرمایا، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرہ ادا فرمایا۔ امت کے حق میں سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ امت کے لیے ہمارے لیے واجب ہے یا سنت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ ادا کرو ہوا افضل، یہ افضل ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے، جیسے احناف کا قول یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو جو بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا جو وقت ہے وہاں پر اور بھی عبادات آپ ادا کریں۔ نماز بھی ظاہر ہے وہ تو پڑھنی ہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، دیگر ہم جو طواف وغیرہ کرتے ہیں اس کے بالمقابل اگر عمرہ کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جتنے وقت وہاں پر گزاریں تو اس میں عمرے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں اگر آپ کے لیے پاسبل ہے۔ بہرحال اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے تو اس کو اس محبوب سنت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔